پاکستان میں مہنگائی، غربت اور صحت کا بحران عوام کے لیے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ 70 سال سے ہر سیاسی جماعت انتخابات سے پہلے ریلیف کے وعدے کرتی ہے، مگر الیکشن کے بعد سب کچھ وہی پرانا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میں زندگی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ دال، آٹا، چاول، گھی سب کچھ عوام کی پہنچ سے دور، عام شہری کی جیب خالی اور حکومتی وعدے پھر سے تازہ۔ ہر حکومت آتی ہے، کہتی ہے عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن ریلیف کبھی دیکھا ہی نہیں، بس سن سن کے گزارا کیا جاتا ہے۔ مہنگائی نے بجٹ پہ اتنا اثر کیا ہے کہ دیکھیں کہ جو کہ غریب لوگ تھے نا، ان کا 1000 روپے آمدن تھی تو 1000 میں گزارا اچھا سا چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج آپ 5000 بھی کما کر لے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے گھر پہ نا اس ٹائم ٹوٹل ہم 2 کمانے والے ہیں، ٹھیک ہے، 8 بندے ہم کھانے والے ہیں۔ تو جو ہی جب 20 تاریخ گزرتی ہے نا تو ہمیں ادھار لینا پڑتا ہے۔ مطلب ہماری سیلری نہیں ہے، 40 45 ہزار روپے میری سیلری ہے، 45 ہزار دوسرے بھائی کی سیلری ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ 90 ہزار روپے ہمارے گھر کا کیا گزارا ہے؟ صحت کا نظام بھی بدحالی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں علاج کے لیے دربدر مریض اور مہنگی دوائیوں نے غریب کے لیے زندگی مزید مشکل بنا دی۔ ادویات کے نرخ بڑھنے سے علاج مہنگا ہو گیا ہے، غریب مریض علاج چھوڑنے پر مجبور ہے۔ دیکھیں، مہنگائی نے مشکلات کا جو ہے باعث بنایا ہوا ہے سب کے لیے، سارے تنگ ہیں مہنگائی سے، کوئی بھی بندہ خوش نہیں ہوتا مہنگائی سے۔ آف کورس گھر کا سرکمسٹانسز جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اس سے۔ جب معاشی حالات خراب ہوں گے تو جب پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکے گا میڈیکیشن لینا تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ مہنگائی نے ایک غریب کے گھر پہ اتنا اثر کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ بچوں کا گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کی چیزیں پوری کرنی، گھر کے جو ہے نا اخراجات پورے کرنے، کیونکہ جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس حساب سے گورنمنٹ جو ہے نا وہ کوئی کسی کو ریلیف نہیں دے رہی ہے عوام کو۔ بلوں کو دیکھ لیں آپ، بلوں میں جو ہے نا وہ اتنے سرچارجز ڈالے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ مہنگائی نے ہمارے گھر کے بجٹ کو برباد کر دیا۔ ہمارے پاس کوئی 15 تاریخ کے بعد کوئی پیسہ نہیں بچتا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز، ٹماٹر تو 500 روپے کلو، 600 روپے کلو ہے، تو کیا کھائیں کیا نہ کھائیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس مہنگائی تو کون کنٹرول کر رہا ہے اس کو؟ کوئی ہے پاکستان میں کوئی بندہ جو اس کو کنٹرول کرے؟ اس مہنگائی کے تو ہم خودکشی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اب؟ 70 سال سے ہر سیاسی پارٹی انتخابات سے پہلے یہی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عوام کی مشکلات کم کرے گی، مہنگائی ختم کرے گی اور صحت و تعلیم کے نظام کو بہتر بنائے گی، مگر زمینی حقیقت یہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے اور عوام کا صبر آزمایا جا رہا ہے۔ مہنگائی کو کم کریں، کیونکہ بیسک چیز تو یہی ہے نا، کسی نے کھانا پینا تو لازمی ہے، تو اس لیے اتنا تو کم از کم کریں کہ ایک مزدور اپنی فیملی کو کھلا پلا سکے، 2 وقت کی تو روٹی کھلا دینا۔ تو ظاہر سی بات ہے، مزدور ہے یا امیر ہیں جو بھی ہیں، خواہشات ہر بچوں کی ہیں، سب کی ہوتی ہیں۔ کون سے ماں باپ نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کریں یا انہیں اچھا کھلائیں نہ اچھا پلائیں نہ؟ ٹارگٹ بالکل بھی نہیں اچیو ہوتے جی، اسی بات پہ پریشان ہے کیونکہ ہر طرف مہنگائی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جس ٹائم ہماری پروڈکٹ کی جو کوانٹٹی ہے اور جو پروڈکٹ کی ہے ریٹیل وغیرہ، وہ جس ٹائم پہ حکومت کی طرف سے اب جاتی ہے تو کسٹمر جو ہے اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس کو لے سکے اور پرچیز کر سکے۔ بجٹ کا تو جی معاملہ یہ ہے کہ آلموسٹ جو ریسورسز ہیں وہ ڈبل ہونے کے باوجود بھی اس پہ نہیں آ رہا۔ مطلب 1 سال پہلے میں جاب اور جگہ کرتا تھا، جو اس وقت پوزیشن تھی میرا پیکج ہاف تھا اس میں، اب اس سے ڈبل ہے، ابھی بھی اسی پوزیشن میں ہے۔ مطلب ہر چیز جو ہے وہ اسیس میں نہیں ہے۔ غریب کے لیے کوئی چیز آپ نہیں ہے، وہ دن کو جتنا کماتے وہ رات کو کھاتے۔ غریب کے لیے کیا مہنگائی کیا ہے، سستائی کیا ہے، جیسے پہلا چلا تھا ابھی بھی ایسے چل۔ بہت اثر پڑا ہے مہنگائی کا، جو ہے نا بس حالات ایسے چل رہے ہیں کہ لوٹ مار بچائی ہوئی ہے سب نے۔ اب سوال یہ ہے کہ کب یہ وعدے حقیقت میں بدلیں گے، کب عوام کو سستا علاج، سستی زندگی اور بہتر مستقبل ملے گا؟ یہ سوال آج بھی وہی ہے جو 70 سال پہلے تھا۔ مہنگائی کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں بہت زیادہ فرق پڑا، ہر چیز بھی مہنگی ہوئی، اس کی وجہ سے کاروبار بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اور جو منڈی میں ریٹ، ادھر وہ ریٹ بہت کم آتے ہیں اور منڈی میں بہت مہنگی چیزیں ملتی ہیں۔ اثر تو پڑتا ہے نا سر، اب جیسے آٹا مہنگا ہو گیا اور دالیں وغیرہ مہنگی ہوگی تو اثر تو پڑتا ہے نا، مزدور بندہ کیا کرے گا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پالیسیوں میں تسلسل اور شفافیت نہ آئی تو غربت، مہنگائی اور صحت کا بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ عوام اب وعدے نہیں، عمل دیکھنا چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔
گزشتہ سے پیوستہ نظام پہ بات ہو رہی ہے، وہ نظام جس کے بارے میں ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ جہان کہنا کے مفلوج فلسفہ دانوں نظام نو کے تقاضے سوال کرتے ہیں، یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پہ دیس کی جنتا سسک سسک کے مرے، زمینیں کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کے مرے، ملیں اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں، چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں، زمیں کی قوت تخلیق کے خداوندو کہ اس کی ملوں کے منتظم و سلطنت کے خداوندو، 50 لاکھ فسردہ گلے سڑے ڈھانچے نظام زر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، خاموش ہونٹوں سے دم توڑتی نگاہوں سے بشر بشر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ وہ نظام جس کے اندر ایک فقی بول اٹھتا ہے کہ میں خون بیٹ کے روٹی خرید لایا ہوں، فقیہ شہر بتائے حلال ہے کہ نہیں، آج روٹی خریدنے کے لیے خون کی بوتل دینی پڑتی ہے، آج اپنے بچے کی تعلیم پوری کرنے کے لیے گردے بیچنے پڑتے ہیں۔ یہ نظام کہاں پہ لا کھڑا ہوا ہے؟ جہاں عوام کی بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا گیا۔ وہ نظام جس نے 77 سالوں میں احساس محرومی، خود سوزی اور خودکشی دی ہے، کیوں نہیں اس نظام کو سمندر برد کر کے اس نظام کی طرف جاتے ہیں جو خدائے بزرگوں برتر کا نظام ہے، جس کا اعلان ہے لِكَيْ لَا دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، دولت چند ہاتھوں میں مقید نہ ہو، جس رب کا اعلان ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ان کے مال میں سائلین اور محرومین کا حق ہے۔ وہ نظام جس رب نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق ہم دیتے ہیں، خرچ تم نے کرنا ہے، تو پھر تمہیں کس نے یہ جرت دی کہ جو رزق رب عطا کرتا ہے اس میں غریبوں، محتاجوں، یتیموں کا حصہ سانپ بن کر اپنے پاس کشید کر کے رکھو؟ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ وہ نظام ہوگا کہ جس میں مدینے کی ریاست کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں۔ وہ نظام جس میں عمر فاروق گلیوں میں چکر لگا کر لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں اور ایک نان مسلم مائنورٹی کے شخص کو بیت المال سے اس کے بچوں کا دودھ تک پرووائڈ کرتے ہیں، اسی نظام کی طرف پلٹنا ہوگا۔ بہاریں اسی نظام میں ہیں، برکتیں اسی نظام میں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے۔ کیوں نہیں میثاق مدینہ کو دستور بناتے؟ انہی سارے ایشوز کو لے کے ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں۔ اچھا مندوخیل صاحب، قادر مندوخیل صاحب، ڈسکشن دوسری طرف چلی گئی، آپ یہ بتائیں کہ کمپیریٹیو اسٹڈی شروع ہو گئی جمہوریت وار کی دوسری، کہاں سے شروع کریں؟ چلے عوام کی حالت دار بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم، فارمولا آپ کے ذہن میں ہو؟ دیکھیے بستہ صاحب نے بہت کچھ کہا، اب مجھے اس کا جواب بھی دینے دیں۔ بسم اللہ۔ اور میں نے جو باتیں کی ہے کہ ہم ہر فرد ذمہ دار ہے، بحیثیت فرد، بحیثیت معاشرہ ہم سب بے ایمان ہیں۔ میں سب کی بات 100% نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے ایک آدھ استثناء جو ہے نا وہ کوئی ہوگا، ٹھیک ہے، ایک چیز ہوگا سارا۔ لیکن یہی بات میں نے ایک اور چینل پہ کہی، آپ یقین کریں گے یہ ہمارے کراچی میں واٹر بورڈ ہے، اس کا سپرڈنٹ انجینئر نے وہ کلپ جو سب سے کرپٹ آفیسر ہے اور اس کے خلاف میں لکھ بھی چکا ہوں، اس نے مجھے وہ کلپ بھیجا کہ آپ بھی تو اپنے آپ کو کرپٹ کہتے ہو۔ تو سوال یہ ہے، اس طرح بھی لوگ موجود ہیں یہاں، نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی جج ایماندار ہے، نہ کوئی پولیس والا ایماندار ہے، سیاستدان کے اوپر تو کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں سارے چیز۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنی گریبان میں تو دیکھ لیں پہلے۔ میں شروع کرتا ہوں پی ٹی آئی سے، میں نے تو اپنی پارٹی کی بات نہیں کی ہے۔ یہ شوکت بسرت صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا، کیا شوکت بسرت صاحب کے 2018 کے الیکشن میں میرٹ پہ ہوا؟ کیا جنرل فیض نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے ان کو نہیں بٹھایا؟ کیا جنرل فیض نے ان کی اپنے ایک ایم این اے جو منسٹر تھا اس کو جو ڈسکوالیفیکیشن کیس میں نے کیا تھا؟ تو ذرا اپنے گریبان میں تو دیکھ لو کہ آپ اگر فارم 47 میں کہوں گا الیکشن کمیشن نے جو ہے نا وہ سلیکٹڈ کیا ہے، پک اینڈ چوز کیا ہے، میں تو کہتا ہوں میرے پاس سامنے پڑے ہوئے بار میں کہتا ہوں مصطفیٰ کمال کے سٹیمپ لگے ہوئے، یہ میرے پاس پڑے ہوئے، میں نے الیکشن کمیشن میں رکھا یار اس کی فورینسک کراؤ، ہمارے لڑکوں نے چھینے ایم کیو ایم کے غنڈوں سے، اگر یہ اصلی ہوا تو ان کے خلاف پہ فائر کاٹے، نہیں تو میرے خلاف پہ فائر کاٹ۔ آج تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا ہے۔
सवाल ये कहने का कि मैं इसी वजह से तो कह रहे हैं कि बैसत माशरा हम सब बेमान है। अब शौकत बसर साहब नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, हमारा तो सिस्टम ठीक हुआ। मैं तो जर्नल फेस की बातें बता रहा हूँ कि मुझे अब से बेजा में रखा 1.5 घंटे कराची में, साबित कर दे ना, फॉरेंसिक में निकाल दे, और वो जो जियो फेंसिंग वो भी निकाल के आ जाएगी सामने, में तो नाम ले रहा हूँ। सवाल ये है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जोर वाला जोर, जिसकी लाठी उन्हीं का भैंस, जिसके हाथ में कोई 1 रुपए करप्शन का लगता है वो नहीं हाथ इधर उधर करता है। जिस आदमी का बस चलता है कि शेर अफजल मरवत के या बसरा साहब या मंदोखेल के सर पे लाठी मारो और अपना 2 टके का फायदा हासिल करो, नहीं आता ठाता है। इसी वजह से मैं रिबटल लेना दें। वो कहते हैं ना, उस बेफैज़ संगी को लूँ बेहतर यार अकेले। फैज़ बेफैज़ हो गया, अब वो उनकी बात कर रहे हैं, जो भी मैं एक मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी शख्सियत का नहीं कह रहा। तो आप भी फैज़ याफ्ता थे किसी दौर में। मुझे एक बात बताइए, एक मिनट मंदोखेल साहब कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, बेशक ये फार्म 47 की जाली हुकूमत है, जाली निज़ाम है, इनकी हुकूमतें हैं ना। जनरल बाजवा आज भी जिंदा पाकिस्तान में है, इनको कौन सी बात मना कर रही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे कराची के अंदर वाटर बोर्ड का फलां अफसर इतना करप्ट है, बददियानत है। 15 साल से कराची में किसकी हुकूमत है? तो ये फॉर्म दिखा रहे हैं ना जो छीने हैं। उस पे आता हूं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ठीक है। तो आप इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते कि आप इस करप्ट और बददियानत निजाम का हिस्सा है। आपने चूंकि खुद करप्शन, लूटमार, टीटी सारा पैसा बाहर ले गए, आप नहीं कार्रवाई कर सकते। ये ले गए सारा। बात सुने ना, इनके लिए जाहिर है यही ले गए ना। बात मुकम्मल करने दें जी, मैं आता हूं आपकी तरफ। क्योंकि ये खुद कानून से ऊपर हैं। मंदोखेल साहब हमारे भाई हैं, बेचारों का क्या अमल दखल है? अभी वो दिखा रहे थे कि फॉर्म 45 मेरे पास पड़े हैं। खुद मान रहे हैं कि मैं जीता हुआ फॉर्म 45 पे, लेकिन मेरा इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मेरा केस नहीं। तो वो फॉर्म आपके पास नहीं है, आप भी जा सकते। मैं तो गया हुआ हूं। आपने ये जाली निजाम बचाने के लिए, ये तो कह रहे हैं जाली हुकूमतें बचाने के लिए आपने अदलिया को फतह कर लिया, आपने मीडिया का गला घोंट दिया, आपने पार्लियामेंट को फतह कर लिया, और ये 26वीं तरमीम करवाने के लिए इसी पार्लियामेंट, मीडिया का नहीं, अभी डिस्कस हो रहा है, आजाद है हर चीज। मेरी बात छोड़ देना। आपने इस जाली निजाम को बचाने के लिए MNAs MP को जब 26वीं तरमीम का नहीं। और दूसरी बात, अब छोड़ दें, एक दूसरी बात करते हैं। आज 78 साल के बाद हमारा 3.5 साल का हिस्सा है ना। एक मिनट जी, मैं आता हूं, हमारा 3.5 यार, मुझे बात मुकम्मल करने दें डॉक्टर साहब। एक मिनट यार, नहीं मंदोखेल साहब, आप अपने टर्न पे बात कीजिएगा, इन्हें ऐसे नहीं मैं करने दूंगा बात। आपने तकरीर करना है इधर भी। मंदोखेल साहब आप करिएगा बात, आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि 2018 में, सुने ना, सबर तो कर लें। आपने कहा 2018 में जनरल फैज ने ये किया, जनरल बाजवा ने वो किया, RTS बैठा। मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मैं चैलेंज दे चुका हूं। आज बेशक आपकी जाली हुकूमत है, बनाए ना 2018 का भी जुडिशल कमीशन और 2024 का भी बनाए और कौम को दिखा दे। जवाब ले। अब आखिरी बात, ये जाली हुकूमतें जब बनने से पहले इन्होंने कहा जी पाकिस्तान में बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी, अवामी बात भी कर लें, छोड़ें ये फलसीवाना बातें ना करें। ग्राउंड पे क्या है? अभी आपने बात की थी, हमारे दौर में, सिर्फ मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं, महंगाई से काम शुरू किया था। डॉलर हमारे दौर में जो था वो 180 का था, आज 282 पे पहुंच गए। बिजली, एक मिनट ठहरें, बिजली हमारे दौर में 16 रुपए यूनिट थी, आज 35 रुपए यूनिट है, और कमर्शियल जो है वो 80 रुपए यूनिट के करीब है। आप आ जाएं, पेट्रोल हमारे दौर में 150 था, आज 291 रुपए है। डीजल हमारे दौर में 145 था, आज 293 है। गैस हमारे दौर में 142 क्यूबिक पर मीटर थी, आज 295 रुपए क्यूबिक पर मीटर। आपके दौर में दो जंगें भी नहीं है। एक मिनट ठहर जाए। चावल हमारे दौर में 70 रुपए किलो था, आज 165 रुपए किलो। कोविड था। चीनी 86 रुपए किलो हमारे दौर में थी, आज वही चीनी 200 से ऊपर नहीं मिल रही। आटा हमारे दौर में 58 रुपए किलो था, आज 140 रुपए किलो है। टमाटर, अभी आपने खुद बात की। कहने का मकसद ये है कि अब कौन से निजाम की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो फिगर अयूब और जिया के दौर में महंगाई नहीं थी, मैं यही तो कह रहा था। आपके दौर में, हमारे दौर में गरीब के लिए, आम आदमी के लिए ये चली जाए 1000 गुना महंगी, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो कानून से ऊपर हैं, वो जज हैं, सियासतदान हैं। ये क्रिमिनल एलीट का मुल्क है, ये क्रिमिनल एलीट इस मुल्क में जिंदा है। जी शौकत बसर साहब, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, ये रेट्स इन्होंने बताए, सारा कंपैरेटिव एनालिसिस किया,
یہ کرمنل ایلیٹ کی بھی بات کرتے ہیں، آپ منصب انصاف پہ بھی متمکن رہے ہیں، قانون دان بھی ہیں، سارا کچھ سمجھتے ہیں، تو یہ جو فگرز آپ کو کیسا، ان کے دور میں کووڈ تھا، ان کے دور میں 2 جنگیں بھی نہیں ہوئیں، چلیں ریٹس بہت دیر از اے ہیوج ڈفرنس، لیکن پنجاب میں تو لگ رہا ہے کہ دھی رانی پروگرام الگ ہے، مریم نواز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اسکالرشپس مل رہی ہیں، لیپ ٹاپ، نوجوانوں کو روزگار، غریب پروری، یہ سارا وہ بھی تو ایک نقشہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مہنگائی تو کسی دور میں رکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ جو اسٹیٹسٹکس ملاحظہ کریں تو اس کو اگر 2 سال پیچھے پی ٹی آئی کے دور سے 2 سال پیچھے دیکھ لیں تو اس وقت اور مہنگائی کم تھی، ٹھیک، وقت کے ساتھ یہ بڑھ رہی ہے، اور کون سی حکومت یہ چاہے گی کہ ہم اپنے عوام پہ مہنگائی مسلط کریں؟ البتہ پالیسیز ہو سکتی ہے، میجر ہو سکتے ہیں جہاں اپنے اضافی اخراجات آپ کم کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو آپ نے ابھی کی پنجاب حکومت کے حوالے سے، میں چونکہ اب سیاست میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ ذیلی طور پہ کسی پہ تنقید کروں، اور ذیلی طور پہ جو مریم نواز کی حکومت ہیں اور جس انداز سے جا رہی ہے وہ میرے خیال میں تینوں صوبوں کے لیے یہ ایک رول ماڈل بنتی جا رہی ہے۔ رول ماڈل؟ ہاں، کیوں؟ 1.25 سال ہو گئے نا حکومتیں بنی ہیں، تو کوئی صوبائی دوسری حکومت یہ بتا دے کہ انہوں نے الیکٹرک بسیں متعارف کرائی ہو، یا فگرز پہ بالکل صحیح ہے، پھر کوئی دوسری حکومت یہ بتائے نا کہ انہوں نے دی پروگرام جاری کیا ہو، کتنے لیپ ٹاپ کسی دوسری صوبائی حکومت نے دیے؟ آپ بے شک اس کو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کہیں، آپ بے شک اس پہ تنقید کریں، لیکن ہاں یہ جو سیلاب آیا، سیلاب میں جس انداز میں یہ گھومے اور جن کچھ دکھایا ہے، ایک ٹک ٹاک بنا ہے نا، ایک منٹ، یہی کارکردگی ہے، اس سے بڑھ کے کارکردگی ہماری توقع ہے کہ اللہ کرے کہ پی ٹی آئی کی حکومتیں جو ہیں پرفارم کریں۔ 13 سال سے کے پی میں حکومت ہیں پی ٹی آئی کی، ہماری ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارے اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں، ہمارا امن جو ہے وہ پارا پارا ہو چکا ہے، ہمارے ہاں سرکاری ملازم جو ہیں وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں۔ وہاں خیبر پختونخوا میں ایک اوور ہال کی ضرورت ہے، نئے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، دیکھیں ہمیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس میں پروونشل گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، مثال کے طور پہ بدامنی کی ذمہ داری ہم کے پی حکومت میں نہیں ڈال سکتے ہیں، وہ سرحدوں کی دہشت گردی کی جنگ ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز، لیکن کچھ چیزوں میں کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اب دیکھیں نا دراتنگ میرے حلقے کی حد ہے، دراتنگ سے آگے میاں والی شروع ہوتا ہے، اور جو ہی آپ میاں والی سے دراتنگ میں داخل ہوتے ہیں پہلے شاہراہیں ہیں پنجاب میں، اور میرے حلقے میں گرد و غبار، ٹوٹی پوٹی سڑکیں، اور جو ہی آگے دیکھتے ہیں تو جناب اتنے لمبے لمبے بال اور کلاشنکوف ہے، لمبے بال، وہ فتنے خوارج جو ہیں، اور ادھر فوج بیٹھی ہوتی ہے، ادھر جناب طالبان بیٹھے ہوتے ہیں، اور یقین کریں اپنے حلقے میں جب تک میرے ساتھ اپنا لاؤ لشکر نہ ہونا میں پھر ہی نہیں سکتا ہوں، تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیں، پنجاب میں ایک اچھا انیشیٹو ہوا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی، جیسے مروت صاحب نے کہا، رول ماڈل ہے، ائمہ مساجد اور خطباء کی طرف توجہ نہیں تھی جو جمعہ سرمن 24 آور ڈیوٹی دیتے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ان کے لیے اسپیشل الاؤنس اور ان کی سیلریز انکریز کرنے کا کہا ہے، ان انیشیٹوز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی لمبی چوڑی گفتگو آپ نے میرے لیے چھوڑی ہے، ذرا مجھے بسرا صاحب کے اوپر 2-3 باتیں، پھر مروت صاحب کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ۔ مروت صاحب، بسرا صاحب نے کہا کہ ہمارے دور میں پیٹرول اتنا تھا، فلان اتنا تھا، فلان اتنا تھا، اس سے پہلے دور میں ہمارے 2008-2009 کے پیٹرول 147 روپے تھا، ٹھیک ہے۔ مروت صاحب کے بسرا صاحب کے دور میں اسٹاک ایکسچینج 22,000 اسٹاک سے 100 انڈیکس 22,000 دے، آج 1,63,000 بلکہ 1,65,000 ٹچ کر چکے ہیں۔ یہ میں کریڈٹ نہیں لے رہا، میں موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سونا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، آج تو 4.5 لاکھ سے اوپر چلا گیا۔ اور پھر میں بسرا صاحب کی خدمت میں عرض کروں، یہ وکیل ہے، یہ کہتا ہے قانون نہیں ہے، وہ نہیں ہے، قانون کے دجیہ تو آپ نے اڑائی، آئین کے آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت آپ نے خود بتایا ہے کہ میرا کیس نہیں رہا کوئی، میں نے تب مجھے بولنے دینا بسرا صاحب، ایسا نہ کریں نا پلیز پلیز پلیز۔
پاکستان کی تاریخ میں پہلا عدم اعتماد تحریک پاس ہوا ہے, بی بی شہید اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف ہوا تھا, ناکام ہوا. اس کے بعد انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو بجائے اس کو اون کرنے کی اسمبلی توڑ دی ہے, اور پھر سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے جس نے انہوں نے قانون شکن قرار دیے ہے صدر علوی کو اور قاسم سوری کو. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سپریم کورٹ نے آپ کے لیڈران کے بارے میں قانون شکن قرار دیا ہے, تو آرٹیکل 6 کس پہ لگنا چاہیے؟ اور پھر اس کا جواب میں دوں گا, اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. مروت صاحب مندوخیل صاحب, اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں نے خان صاحب کو بھی کہی تھی. آپ بات کر لیں پھر میں مکمل جواب دیتا ہوں. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ جو یہ نو کانفیڈنس موشن آیا, اور میں نے خان صاحب کو بھی گزارش کی تھی, یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ تھی ایک بین الاقوامی کنسپیریسی تھی پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹانا. لیکن کاش وہ جو یہ نا یاد ہوگا آپ کو اس رات کی جی وینز آ گئی اور فلاں ہو گیا, اور خان صاحب جو ہے ڈائری اٹھا کے چل دیے. میں نے جیل میں ان کو کہا تھا, میں نے کہا کہ قاسم سوری یا علوی صاحب کو آگے کرنے کے بجائے اگر آپ اس وقت کہہ دیتے کہ بھائی, کیونکہ ایگزیکٹو اختیار تو وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے, جس طرح اردوغان کے خلاف فوج نے بغاوت کی تو اردوغان ڈٹ گیا تھا, یاد ہے نا آپ کو, اور پھر جناب آج تک اردوغان کا نام ہے. میں نے کہا کاش خان صاحب دیکھیے, آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ, کبھی راتوں کو سپریم کورٹ کھلی ہوتی ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھول دی, اور انہوں نے رات کو دیکھی کہ یہ عدم اعتماد بھی آئے ہیں, لیکن اس وقت سارے لوگ سیم پیج پہ تھے. تو میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ کہہ دیتے کہ بھائی میں سٹینڈ کرتا ہوں ایز اے وزیر اعظم, نہیں مانتا ہوں. دیکھیے آج جو میں نے مریم بی بی کی حکومت کی تعریف کی, ایک کہنا بھول گیا. مریم بی بی کو یہ سوچنا چاہیے, یہ مرید کے میں جو لوگ مرے ہیں, یہ جو ہیومن رائٹس کا انڈیکس ہے پنجاب کی حکومت کا, وہ انتہائی افسوسناک ہے. صرف اس چیز کو ذرا توجہ دے. موقع دیجیے گا مندوخیل صاحب سے بات کرنے. میں مکمل کر دوں. جی مندوخیل صاحب کر لیں. اور ہاں ایک بات اور کہنا بھول گیا مندوخیل صاحب, پی ٹی آئی کی 13 سال کی حکومت جو ہے نا, وہ سندھ میں آپ کی پارٹی کی 15 سال کی حکومت سے تھوڑی قدرے بہتر ہے. چلو پھر آپ نے پی ٹی آئی کو چھیڑ دیا ہے. آپ 12 سال سے ٹی ٹی پی کو بتت دیکھ کے صوبے کو نہیں چلا رہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے. ہاں چلا. نمبر ایک بات, 12 سال میں آپ خود بتا رہے ہو کہ وہاں لمبے بالوں والے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. 12 سال بعد آپ خود عصر کی نماز کے بعد کھانے بند ہو جاتے ہیں. چل چھوڑیے, آئیے رول ماڈل کی طرف. آپ جس شخصیت کو رول ماڈل بنا رہے ہو, ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کو, آپ مجھے بتا دو کہ اس کے باپ نے پہلے آواز لگایا جاگ پنجابی جاگ, اس کے بعد اس نے کہا کہ کسی پنجابی کو کسی نے کچھ کیا انگلی توڑ دیں گے. یہ پولن دیوی کے ڈائلاگ کو آپ رول ماڈل کہہ رہے, پھر اس کو بھی چھوڑیے. پورا بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے, پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے. پنجاب میں موٹر وے پہ موٹر وے بنانے جا رہے ہیں کیونکہ چچا وزیر اعظم ہے. ایکنک کا بھی 3-4 مہینے پہلے اجلاس ہوا, 1258 ارب روپے دیے, 1258 کے 58 جا کے پنجاب کو دیے, کسی اور صوبے کو کک نہیں دیا. تو آپ بناتے ہیں جب آپ وزیر اعظم تھے. آپ تو بلوچستان میں ایک نہیں ہے. آپ حکومت کے اتحادی نہیں ہے قادر مندوخیل صاحب. پہلے حکومت ان کے پاس تھی, 3 دفعہ تو حکومت رہی ہے پیپل پارٹی. میں نے مداخلت کی ہے, بڑے اس نے کیا ہے. اس کے بعد ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ نے آپ کو سرکاری آفیشیل فگر بتا رہا ہوں, الیکٹرک بسوں کے لیے 1 ارب روپے صرف پبلسٹی کے لیے رکھے, جا کے ویب سائٹ دیکھ لیں. 30 ارب روپے سے زیادہ پبلسٹی پہ خرچ کیے ہے, یعنی کروڑ خرچ ہوتے ہیں تو اس میں 9 لاکھ پبلسٹی پہ. اخبارات جو ان کے ڈمی اخبارات, یہ جو یلو جرنلزم ہے 60 پیج کے, آج بھی جا کے دیکھ لو, جیو ایئر وائی دوسرے چینل دیکھ لے, ہر منٹ بعد جو ہے نا وہ مریم نواز کے اشتہارات آتے ہیں, فری میں آتے ہیں. بالکل یہ بات تو میں نے کہی کہ قانون کی حکمرانی جو ہے پنجاب میں وہ مفقود ہوتی جا رہی ہے. ابھی مندوخیل صاحب میں بسرا صاحب سے دیکھ لیں. اب دونوں نے بڑی بات ہے کہ آخر پہ موقع دے دیں. مروت صاحب اس کو آپ مضبوط کہتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, یہ جی ٹی روڈ کا جو پاکستان بنانے جا رہے ہیں نا, یہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. یہ جی ٹی روڈ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نون کے بارے میں. دیکھیں جو بات ابھی عباسی صاحب ایک جملہ اور, جی
آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، گورنر نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے کہ آپ گندم آٹے میں پابندی نہ رکھے، آئین کا آرٹیکل 151 پڑھ لے. جی اگر اس طرح سندھ گیس منع کر دے، سندھ سمندر کے راستے روک لے، خیبر پختونخوا بجلی روک لے، بلوچستان معدنیات روک لے، سب کا پاکستان ہے مل کے بنتا ہے. اچھا مندوخیل صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. مندوخیل صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آئینہ دکھایا ہے. اگر پنجاب میں پارٹی نہیں جو صحیح بات ہوگی اس کے اوپر میں انڈوز کروں گا. ٹھیک ہو گیا. پنجاب میں 40 سال سے نواز شریف کے خاندان کی حکومت ہے. 40 سال سے اگر انہوں نے عوام کے لیے ڈیلیور کیا ہوتا تو 8 فروری کے الیکشن میں میاں نواز شریف اپنا الیکشن خود نہ ہار جاتا، مریم بی بی نہ ہار جاتی، شہباز شریف نہ ہار جاتا، اگر انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا. دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ آج پنجاب میں کہاں پہ قانون، ابھی جو سٹارٹ میں قانون سے بات کی تھی، کہاں پہ کوئی قانون ہے، کہاں پہ کوئی انسانی حقوق کا جنازہ آپریشن سن تو لیں کرمنلز کے خلاف. سی ڈی یہ ہو رہا ہے کہ جیلوں میں سے نکال کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ثبوت ہیں؟ ثبوت ہیں میرے بھائی، یہی تو بات بتا، ہم نہیں بول رہے، اب تو ہمارے مخالف بھی بول رہے ہیں. یہ درست ہے. دوسری بات مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے ابھی کمپیریزن کیا، سنو بات مکمل کر رہے ہیں، آپ نے کمپیریزن کیا کے پی کے اندر آج ہمارا تیسرا ٹینیور ہے. پرفارمنس عوام جج کرتے ہیں نا، الیکشن میں ہار ہوتے ہیں. نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو، ایک 2 سیٹیں رہ گئی ہیں ان کی. وہاں پہ سوائے تحریک انصاف کی کوئی اور پارٹی نہیں ہے. اگر ہم نے پرفارم نہیں کیا تو آج 90% قوم پورے پاکستان میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور خاص طور پہ 99.9% لوگ کے پی میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں آپ صرف اتنا دیکھ لیں، کسان ہمارا مر گئے، مہنگائی، بے روزگاری، ابھی میں نے کمپیریزن آپ کو چیزوں میں دکھایا ہے. یہ صرف اگر آپ کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ بڑی فوٹو شوٹس ہو رہی ہیں، ہاں میں چیلنج دیتا ہوں، ایک تو آپ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے حل ڈھونڈ رہے ہیں، یہی ذمہ داران ہیں جن کو بیڑا غرق ہوا پاکستان میں. اگر آج مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، قانون نہیں ہے، عدالتیں ختم ہو چکی ہیں، تو یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اور آمریت ذمہ دار ہے. بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے ڈیش سے دوا لیتے ہیں. میرا چیلنج ہے، آپ نواز شریف کو کہیں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کروا دیں لاہور کے اندر نواز شریف کی سیٹ پہ. اگر نواز شریف جیت جائے تو عام ورکر کو ٹکٹ دیں گے، چونکہ ان کا بندہ کوئی نہیں بیٹھا، تو میرے بھائی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے مقابلے. عام ورکر کو ٹکٹ دیں گے، عام ورکر کو چھوڑ دیں، باقی کسی ٹھیک ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب ایک کلوزنگ ریمارکس. نہیں دیکھیں، کلوزنگ میں گزارش کروں، پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو جو ووٹ پڑا ہے اس کی کمپین میں نے کی ہے پورے پاکستان میں. یہ جو مندوخیل صاحب بتا رہے ہیں نا، کراچی کی تمام سیٹیں پی ٹی آئی جیت چکی ہے، اور جس پہ اب ایم کیو ایم کو دیے گئے ہیں 17 سیٹیں. اس میں سے 20 سیٹیں نہیں، 17 سیٹیں جو اربن علاقے کی ہے. مجھے علم ہے. میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ جی خان صاحب کو پی ٹی آئی کو پرفارمنس کا ووٹ پڑا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو جو ووٹ پڑا ہے، پرفارمنس تو ہمارے کیا تھی، بزدار کی شکل میں تھی یا محمود خان کی شکل میں تھی، تو لہٰذا وہ ہم کوئی بتا ہی نہیں سکتے کہ کیا کام کیے ہیں. خان کو ووٹ کیوں پڑا ہے؟ خان کو ووٹ اس لیے پڑا کہ جس طریقے سے ان کو رخصت کیا گیا اور جس طریقے سے جو ہے عدم اعتماد لائی گئی، اس کے بعد جو پی ٹی آئی پہ ظلم و جبر ہوا، جو جس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں گھسے، لوگوں کو مارا پیٹا، اغوا کیا، پارٹی توڑنے کی کوششیں ہوئی، سب کچھ ہوا. یہ سب کچھ عوام پاکستان، یہ جانور نہیں ہیں، یہ دیکھ رہے تھے. اور پھر جو ہے جب 9 مئی ہوا تو وہ جو ہمدردیاں تھیں وہ لوگوں کی پیک پہ پہنچی. تو جو 8 فروری ہوا تو 8 فروری ظلم و جبر کی ماری ہوئی پارٹی تھی. خان اندر تھا، اور وہ تمام لوگ جو ظلم کو ظلم سمجھتے تھے انہوں نے پی ٹی آئی. ایک پوائنٹ میرا لے لیں. مریم اپنا الیکشن ہاری ہوئی تھی، 30 سیٹوں کے ساتھ اس کو وزیر لگایا گیا. شہباز شریف اپنی سیٹ ہارا ہوا تھا، 17 سیٹوں کے ساتھ کو وزیر لگایا گیا. آپ ایک کام کر لیں نا، ابھی بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، اگر انہوں نے پرفارم کیا ہے اور پنجاب میں بہت رول، کیوں نہیں جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروا رہے؟ اس کی ریزن بلدیاتی نظام ابھی کروانا تھا نا، تو یہ نان پارٹی بیس پہ چلے گئے ہیں. نہیں، اگر بلدیاتی پر ہو جائے میری بات سن تو پی ٹی آئی کو کیا فائدہ؟ اچھا میری بات تو مکمل کریں، اس کو چھوڑ دیں نا، فائدے کو چھوڑ دیں. اگر یہ اتنے پاپولر ہو گئے ہیں اور انہوں نے ڈیلیور کیا وہاں پہ اپنی جماعت مسلم لیگ نون کے کرائے نا بلدیاتی الیکشن،
काउंसलर बनने के काबिल नहीं रही। काबिल मंदोखेल साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें, वक्त बहुत कम रह गया है, 1.5 मिनट है हमारे पास, कि आपने भी बात की, इन्होंने भी हल किया है। अब देखिए, सबसे पहले मुझे जुमला तो कंप्लीट होने दे। पुराने जमाने की वो रील नहीं है कि 36 का रील है, बस एक तस्वीर है। डॉक्टर साहब ने शरारतें कर रहे हैं। मंदोखेल साहब एक फिक्रा, ये 36 की रील वाली बात तो सुने, ये डॉक्टर साहब बड़ी शरारतें कर रहे हैं। देखे ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन्होंने तबाही फेरी है पाकिस्तान से, उनसे पूछ रहे हैं हल क्या है। अंदाजा करें कितनी शरारतें करते हैं। अच्छा सुन लिया बाकी साहब, ये पीपल्स पार्टी से हल नहीं चाह रहे और कहते हैं कि हमें परफॉर्मेंस का वोट मिला। परवेज खट्टक किसका इंतखाब था? खुद मरवत साहब और दूसरे लोगों ने इसको करप्ट डिक्लेयर, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा। सुन लो यार, बात सुन लो ना, अपनी बोल लिया ना। कादर साहब, अच्छा उसके बाद खुद करप्ट नहीं था। अच्छा चलो, जो भी था आपने बोला ना, ठीक है। आप मुझे बताओ, महमूद खान खुद पीटीआई वालों ने बोला करप्ट था, मैं चलो मैं के नाम ले लेता हूँ। उसके बाद आप उस्मान बुज़दार, आपका इंतखाब था, खुद करप्ट था, आपके लोगों ने कहा। उसके बाद गंडापुर के खुद आपके लोगों ने कहा। तो इसका मतलब इंतखाब करने वाले, इंतखाब करने वाले शख्सियत के ऊपर सवालिया निशान तो बनता है कि कौन आदमी है जो इंतखाब करता है वो करप्ट नहीं करता है और वो दादा करता है। मंदोखेल साहब वक्त खत्म हो गया। मंदोखेल साहब आखिरी फिक्रा, इमरान खान सुन ले एक मिनट का नाम लिया है। मंदोखेल साहब सुन ले फिक्रा, गलत है, ये बंदा स्टूडियो में आता है तो यही करता है। मंदोखेल साहब एक फिक्रा, इमरान खान जिसके सर पे हाथ रखता है वो वजीर आला बन जाता है, वो एमएनए बन जाता है, वो वजीर आजम बन जाता है। इमरान खान जिसके सर से हाथ उठाता है वो महमूद खान हो, भाई इमरान खान का इंतखाब ही गलत है। वो एमएनए एमपी का काउंसलर नहीं बन सकता, वो इमरान खान। बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब, शौकत बसरा साहब, शेर अफजल। एक बात जी, हर एक किसी भी पार्टी में हो, चाहे पीटीआई में हो, उसकी अपनी मेहनत होती है, उसकी अपनी जद्दोजहद होती है जो उसको शनाख्त देती है। बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब, शौकत बसरा साहब, शेर अफजल मरवत साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, ये एक वहदत है, एक इकाई है। इसकी बुनियाद कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कलमे की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क में रहने वाले शहरी, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी ज़ुबान से हो, रंगो नस्ल से हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ये फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, बंच है, जिसकी खुशबुएँ मुख्तलिफ हैं, जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। ये तनव्वुर, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस और मिलती इर्तिबात पैदा करने की दावत देती है। हम बेशक हमारी आइडियालॉजीज डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमारी बुनियादी आइडियालॉजी वो फ़लसफ़ा इस्लाम है। हमारा बुनियादी कानून जिस पे इस कौम को इकट्ठे होना है वो दस्तूर है कुरान मजीद। हमारा बुनियादी राह अमल सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा है। जी हाँ, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा मीसाक मदीना के दस्तूर पर। हमें अगर मुआशी पॉलिसी बेहतर बनानी है तो मुआख़ात मदीना के उसूल को अपनाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक को बेहतर बनाना है तो हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुज्जतुल विदा बेहतरीन रोल मॉडल है। जी हाँ, हमारे लिए खिलाफा अला मिनहाज नबुआ का वो दरख्शां 30 साल का दौर, जिसमें खुलफा खुद बाजारों का दौरा करते, जिसमें गरीबों की दादरसी की जाती, जिसमें बैतुल माल आवाम के लिए होता, न कि ज़ाती जेबें भरने के लिए। जब आपका रोल मॉडल कुरान और सुन्नत होगा, खिलाफा अला मिनहाज नबुआ होगा, आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा, सेहत की सहूलियात उन्हें बहम पहुँचेंगी, इंसाफ आम आदमी की दहलीज पर पहुँचेगा, रोटी के लिए किसी को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, बड़े से लेकर नीचे का लाइफस्टाइल एक होगा, तो फिर हम कह सकेंगे हाँ, ये पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था अब ये रोल मॉडल है पूरी मुस्लिम उम्मा और दुनिया के लिए। मगर मौजूदा हालात में मुझे एक मुबस्सिर का तबसरा यहाँ बयान करना चाहूँगा कि एक मुबस्सिर का तबसरा सुनकर जहन हर लम्हा इर्तियाश में है। कौम एक मुल्क की तलाश में थी, मुल्क अब कौम की तलाश में है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।